بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جہاں بیماریاں پیدا کی ہیں وہاں اس کا حل اور اس کی شفا کے لیے تدارک بھی فرمایا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کائنات کے اندر کوئی بیماری اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی جس کا علاج نہ ہمیں عطا فرمایا ہو۔ یہ مسلمانوں کا ایک طریقہ اور مسلمانوں کا ایک شیوا رہا کہ جب بھی ان کو کوئی بیماری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان آتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ بجائے ادھر ادھر جانے کے وہ اپنا علاج قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں مختصر عرض کرتے ہیں، جو حضرات ہمیں سننے والے ہیں ہمارے چینل پر، ان تمام حضرات سے گزارش عرض کریں گے اور نہایت ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ عرض کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے اپنے خزانہ کرم سے محفوظ رکھے، اپنے خزانہ کرم سے ہمیں شفائیں عطا فرمائے اور بیماریوں سے اور ہر قسم کی بلیات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یہ سماعت فرمائیں گے کہ کوئی بھی اگر سینے کا مسئلہ ہو یا دل کا مسئلہ ہو تو اس وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کوئی حضرات خطیب ہوتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھیں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اور اگر اس کو مکمل پڑھ لیا جائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ روزانہ اگر 41 مرتبہ ہر نماز پر پڑھ لیا جائے تو سبحان اللہ، ورنہ 41 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے اول آخر درود شریف پڑھ کے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سینے کی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا اور اپنے خزانہ کرم سے شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا، کوئی ہارٹ کا مریض ہے اور زبردست مریض ہے جو لا علاج قرار دیا جا چکا ہے، جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت مبارکہ پڑھے گا 41 مرتبہ۔ اور اگر کوئی ہارٹ کا مریض ہے، بلڈن زیادہ ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اس طرح کا اگر اس کو مسئلہ ہے اور علاج کرا کرا کے تھک گیا ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا، تو وہ یہ 41 مرتبہ پڑھے گا اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے تقدس سے اس کو شفا عطا فرمائے گا، اور یہ شفا قرآن پاک ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چوتھا، تیسری بات جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے، جو سب سے زیادہ خطرناک مرض اس وقت جو ہے مسلمانوں کے اندر، ویسے میں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو کرونا تھی، یہ ڈاکٹر بل گیٹس کا تحفہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی امتحان یا مصیبت یا بلا نازل کی گئی نہیں تھی، بلکہ یہ ایسا تحفہ تھا کہ جن ملکوں کے وزراء نے بل گیٹس سے پیسے لیے تھے ان ملکوں کے اندر یہ وبا آئی ہے، باقی کسی ملک کے اندر نہیں گئی۔ یہ اس مرض کی کرامت ہے یا ان وزراء کی کرامت ہے یا بل گیٹس کی کرامت ہے؟ بہرحال اب جن حضرات کو یہ مسئلہ ہے، ان کو خون کا مسئلہ ہے،
یا اس طرح کے کوئی پرابلم ہے ان کو اور یہ مرض ان کو لگ چکا ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن پاک سے ہی اس کا علاج تلاش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، بلڈ کینسر کا جو مریض ہے اس کا بچنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر بھی کئی مرتبہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب جا کر گھر آرام کرو، اب علاج کی ضرورت نہیں، اب مزید کسی سے علاج نہیں کروانا، اب جتنے دن ہیں اللہ کا نام لے کر جیو، اس طرح کے جملے بولتے ہیں اور جو ہے ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سماعت فرمائیں گے، کوشش کریں گے کہ اصحاب بدر کے جو صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ، ان کی تعداد تھی 313، تو 313 کی نسبت سے 313 مرتبہ پڑھیں۔ اگر اتنی مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر فجر کی نماز کے ٹائم فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو صرف 41 مرتبہ پڑھ لے۔ جب 41 مرتبہ پڑھ لے گا، 41 دن پڑھے اور 41 مرتبہ پڑھے سورہ فاتحہ شریف، تو جب سورہ فاتحہ شریف 41 دن 41 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ امید ہے کرم ہوگا اس ذات کا، کیونکہ میرے ایک دو دوست ہیں جن کو میں نے بتایا یہ معاملہ تھا ان کے ساتھ، بلکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب تمہارا علاج نہیں ہے، تم جا کر گھر بیٹھو اور اللہ اللہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بس تمہارا یہی علاج ہے۔ بلکہ انہوں نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ اتنا عرصہ تک اب زندہ رہے گا، اس کے بعد زندگی ناممکن ہے۔ تو ان کو جب فقیر احقر الناس نے بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 41 دن کے بعد جب انہوں نے جا کر چیک اپ کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا ان پر۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اور کوئی ایسا مرض ہے ہی نہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر، اپنی کتاب مقدس کے اندر، کتاب لا ریب کے اندر علاج نہ رکھا ہو۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جب 41 مرتبہ پڑھیں گے 41 دن تک، یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی ضرور فرمائے گا۔ اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد یا رسول اللہ، انی اتوجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ آخر میں اگر یہ دعا مانگ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارجنٹ کرم فرماتا ہے، اور اس طرح سمجھیں کہ یہ بیماروں کے لیے نٹ کیش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ جب بھی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اوپر سے یہ دعا مانگ لے گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو شفا نہ نصیب ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی زندگی کے چند سانس اور لکھے ہوئے ہیں اور اس پر کرم نوازی ہونی ہے اور اس نے مزید دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے مزید رہنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی ضرور فرمائے گا اور شفا اس کو ضرور عطا فرمائے گا، شفاء کلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دوستوں کو شفاء کلی، شفاء عاجلہ، شفاء نافعہ، شفاء دائمہ عطا فرمائے۔ اب جو بندہ رات کو پانی سے ڈرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، ایھا الماء المقدس یقرؤک السلام، اے پانی تجھے بیت المقدس کا پانی سلام کہتا ہے، وہ پانی اسے کبھی زندگی کے اندر نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے گوشے گزار کرتے ہیں، تو کوشش فرمائیں گے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ پھر زندگی کے اندر بہاریں ہوں گی اور ہمارے حال پر ایسا کرم ہوگا میرے مالک کا
کہ ہم بخوشی زندگی کی یہ چند سانسیں گزار سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔